دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 میں جو ہم نے عطاب میں تھے، ہماری پارٹی عطاب میں تھی، ہماری لیڈرشپ عطاب میں تھی، تو وہ کیسا دور تھا اور اب آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے کہ کسی سیاسی کارکن مخالف کو جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ مگر میں ایک بات واضح کروں، ہماری حکومت کی کوئی یہ پالیسی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے جب بھی ہم جب پاکستان آئے ہیں 21 اکتوبر کے بعد جو نشستیں ہوئی ہیں آفیشلی، میں پارلیمانی بورڈ کا بھی حصہ رہا صحیح۔ تھا، انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ جو میرا مخالف ہے اس سے جو میرے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ ہو۔ یہ بات انہوں نے خود بھی 21 اکتوبر کی، اگر آپ ان کی اسپیچ نواز شریف صاحب کی دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا میں ان کو ایک جگہ پہ رکھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے، جن حالات کا شکار ہے، عوام پریشان ہے، تو تمام پارٹیوں کو، سب جماعتوں کو بیٹھ کر یہ جو ہے اس کا پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مطلب ایک پیغام دیا تھا ریکنسیلیشن کا، ایک نئی سوچ کا، اور جو پاکستان کو ضرورت تھی۔ مگر بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جو ہمارا مخالف ہے وہ سیاسی راستہ اختیار نہیں کرتا، وہ سیاسی راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، اور انہوں نے نہ ہی ہمیں کچھ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا ٹارگیٹ، ان کی خواہشات جو تھی وہ غیر آئینی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا وہ چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی جو لگنا ہے وہ میری مرضی سے لگے، اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا لگایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کوئی اس کے اختیار میں نہیں تھا، جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے ان کا اختیار ہوتا ہے، کوئی آرمی چیف کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کسی وزیر اعظم کا ذات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا اختیار ہے، ایگزیکٹو وہ اختیار استعمال کرتے ہیں، چیف آف آرمی اپنے ادارے کے اور اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ اس کی غلط سوچ ہے کہ میرا چیف جسٹس ہو، میرا چیف آف آرمی ہو۔ نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی۔ نواز شریف صاحب، ہم بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 سینئر لوگ تھے ایک نشست پہ، غیر رسمی میٹنگ تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کسی نے بات کی، یہ میں اب بات بتا رہا ہوں جب نواز شریف صاحب نائلی کے بعد پنجاب ہاؤس آتے تھے، نواز شریف صاحب نے سوال کیا کہ جو باقی وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان میں، جو بھی میرے سے پہلے 19 اس وقت یا 18-19 کی مجھے یاد پڑتا ہے، تو ان کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے وقت اپنا پورا نہیں کیا؟ تو میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں سول بالادستی کی بات کرتا ہوں، جو وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم کے پاس رہنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہیں بنتی۔ نواز شریف صاحب کی اگر نہیں بنتی، نواز شریف صاحب نے ہم نے ہمیشہ فوج کو امپاور کیا ہے، وسائل دیے ہیں، جو بھی جو اکوپمنٹ ہو، جو بھی انہوں نے، مطلب کیونکہ یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ ایک ڈکٹیشن نہیں لیا امریکہ کی، ان کو آفر کی گئی اربوں ڈالر دینے کے لیے، کلنٹن نے اس کو کہا، مگر پاکستان اس کی پہلی پرائرٹی تھی، پاکستان، اور اپنی جو انہوں نے فیصلہ دیا، میں سمجھتا ہوں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے ہوں گے جو اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ کہتے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ، اصل تو ایبسولوٹلی ناٹ نواز شریف صاحب نے کہا تھا۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو نئی بنی تھی، مطلب کہ اچھی ابھر کر آئی تھی، ان کے لیڈر نے ان کو جو پرورش کی، جو ان کو بیانیہ دیا، وہ اینٹی اسٹیٹ دیا، اور ایک نیریٹو بنایا، ایک بیٹھ کے 1 سال پورا اس پہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ وجوہات ہے، ہمارا کوئی سیاسی انتقام لینا نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم لیں گے، مگر یہ یاسمین راشد جو باقی جو خواتین ہیں یا جو ان کے سیاسی رہنما ہیں جو جیلوں میں ابھی تک ان 9 مئی کے کیسز میں ہیں، یہ راستہ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ حکومت میں ہو، آپ نے دیکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے چارٹر آف اکانومی کریں، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ جو راستہ، آپ مجھے بتائیں امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہوئے، 3 مہینے میں سزا نہیں ہوئی؟ میں یعنی بطور پاکستانی سمجھتا ہوں جی پاکستان کے مسائل کا جو ذمہ وار ہے وہ سب سے ہماری عدالتی نظام ہے، انصاف کا جو معیار ہے، وہ جس طرح عام آدمی کو انصاف نہیں، ہزاروں 50,000 سے پتہ نہیں کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں،
کسی عام شہری کو انصاف نہیں ملتا. اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا. زیادتی ہوئی، جھوٹے کیسز، پاناما جیسا ڈرامہ. جج کہتا ہے کہ سڑک پہ ایک پارٹی کو آپ آ جائیں، میں اس کا انصاف کرتا ہوں. ثاقب نثار نے آپ کہا کہ میں 4-5 MP ایسے ہی اڑا دوں گا. ایک جنرل فیض حمید جاتا ہے ایک جج کے گھر پہ، کہتا ہے ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں گے. جج کو اگر اس طرح کے وہ کس جج کو کہا انہوں نے؟ صدیقی صاحب کو، شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے کریں، ہم نے 2 سال محنت کی ہے. تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. ایسے نہیں ہے، جج ایسے معتبر جج بھی آئے ہیں جنہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے، قانون کی پاسداری کی ہے، مگر ایسے بھی ہیں ثاقب نثار، کوسا صاحب، جنہوں نے آئین کا جو ہے جو اس کے خلاف فیصلے دیے، قانون کے خلاف فیصلے دیے، خواہشات پہ فیصلے دیے. ایک جج ہے جو ریٹائر ہو چکا ہے، ان کا تو ابھی میں نے سنا ہے کہ کسی سیاستدان سے اس نے لندن میں فلیٹ لیا ہے. میرے نام ذہن میں نے پڑھا ہے کہیں نیوز میں کہ اچھا وہ انہوں نے اس کو گھر دیا ہے لندن میں فلیٹ، جو ابھی تک ان کے نام پہ نہیں ہو سکا ہے. اچھا اگر یہ اس طرح جج کریں گے یا اس طرح کے فیصلے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کا معیار. برطانیہ میں ابھی جو وائلیشن ہوئی تھی یا جو احتجاج ہوا تھا یا جو فیک نیوز تھی، اس پہ 3 دن میں سزائیں آ گئی. تو کیوں نہیں 9 مئی کا جو کیسز تھے اس کو سزا آنی چاہیے تھی. جو دیکھیں، یہ PTI ڈیمانڈ کرتی کہ جوڈیشری انکوائری. جس ویڈیو میں وہاں وہ کھڑی ہے، جہاں کل میں ایک ان کی خاتون ہے جو ابھی جیل سے ضمانت پہ آئی ہے، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کبھی بھی پرتشدد واقعات میں حصہ نہیں لیا، ہم نے پرامن احتجاج کیا. وہ جناح ہاؤس کے باہر کھڑی ہے، اس کے ویڈیو جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں. دیکھیں نا، جو چیز چھپی ہوئی ہو، جو جرم کسی نے دیکھا نہیں ہو، یہ تو سیدھا سیدھا کیس. ضرورت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے ان کے خلاف فیصلے ہو. یا حالانکہ دیکھیں نا، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میری سوچ نہیں تھی، مگر میں جب میرے ریاست کے خلاف کوئی ہوگا، یہ کوئی پاک فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کیس نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا کیس ہے. یہ قومی کیس ہے جس میں ہمارے شہداء کی تصدیق کی گئی ہے، ہمارے اداروں پہ حملے کیے گئے ہیں. مجھے بتائیں، اگر دنیا کا کوئی قانون، امریکہ میں یہ اجازت ہے، برطانیہ میں ہے، اور کئی ملکوں میں یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے ریاست کے اداروں پہ حملہ کریں، آپ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کے تقسیم کرنے کی کوشش کریں ان کے خلاف، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ یہی ہے کہ پھر جو آرمی ایکٹ جو ٹرائل ہے اس میں جانا چاہیے کیسز. اور میرے خیال میں جو ایک شخص وردی اپنے فوجی کی ایک کسی فرد کی نہیں لے رہا تھا، یہ ہماری لاکھوں فوجیوں کی تصدیق کر رہا تھا، تو اس بندے کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کون سا قانون اجازت؟ اگر دنیا میں کوئی اجازت ہے تو بالکل یہاں پہ بھی ہونی چاہیے، تو سزائیں ہونی چاہیے. مگر ریانہ ڈار صاحبہ جھوٹ اور الزام لگانا ان کا بھی ہے، مگر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بہرحال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے شہری پاکستان کا، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی گھروں میں جا کے اس طرح جو کسی کوئی مطلوب ہے، جس نے کوئی جرم کیا ان کو سزا ہونی چاہیے. اور یہ ٹرینڈ میں اس کی حمایت نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے گھروں میں خواتین، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، یہ سیاسی، مگر یہ طریقہ کار کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اس ملک میں. اس پولیس کا یہ رویہ، آپ نے MRD کی تحریک دیکھی ہوگی، ARD کی کئی تحریکیں دیکھی ہوگی. میں نے جب سے ہماری حکومت میں کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں پولیس نے کسی پہ دعویٰ بولا ہو، کوئی ایسی غیر قانونی کام کیا ہو. بالکل ہی نہیں. مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے، خود عطاب میں گزری ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتی، نہ ان کی سوچ ہے. میں نے پہلے بھی کہا، نہ نواز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کی یہ سوچ ہے کہ کسی سیاسی مخالف کے اس طرح نمٹا جائے. نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کریں گے. ہم سیاست اپنی کریں گے، سیاسی مخالف کو سیاسی زبان میں ہم جواب دیں گے، مگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے جو 9 مئی ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کوئی ایک فوج کا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ریاست ہم سب کی ہے. ہمارے جب ہم کہتے ہیں ریاست ہماری ماں جیسی ہے تو ہم اپنی ماں کا خیال. عمران خان نے آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو کلمات استعمال کرتے تھے، جو
اسٹیج پہ بات چیت ان کے خلاف کرتے تھے، جو محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتارتے تھے، میں آپ کو بتاؤں وہ نواز شریف صاحب سے بھی معافی مانگیں گے، وہ معافی بھی مانگے گا، وہ ترلے بھی کر رہا ہے، وہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے کیا ہے نا، ترلے کر رہے ہیں نا، روزانہ پاؤں پکڑتے ہیں نا۔ محمود خان اچکزئی کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا۔ یہ آئینی تحفظ ہے، کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے، یہ آئینی تحفظ ہے، آئین یہ اجازت دیتا ہے کسی سیاستدان کو کہ وہ جا کے بھیک مانگے اسٹیبلشمنٹ سے یا ان کے پیر پکڑے۔ ایک دن میں جب پولیٹیکل ورکر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دن وہ کہے گا کہ میں نواز شریف صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ پبلک میں کہے گا اور اس کو کہنا پڑے گا۔ جب اگرچہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اور عمران خان کے بیچ میں رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ نے 28 اکتوبر نواز شریف صاحب کی 28 مئی جب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں الیکشن کے ذریعے، میں وہاں موجود تھا، الیکشن کمیشن کا ممبر تھا۔ آپ نے اگر اس کی تقریر یا ان کے الفاظ سنے ہیں، انہوں نے بات یہ واضح کی تھی کہ آپ سے بات میں تب تک نہیں کروں گا جب تک جو سازشیں آپ نے لندن پلان بنایا، یہ جو ثاقب نثار کھوسا، یہ ساری سہولت کاری جو ہوئی، ہم نے بالکل ہی کوئی کسی پلان کے تحت نہیں نکالا، ہم نے کھل کے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موو لے کے آئیں۔ برطانیہ میں 5 سالوں میں کتنے دفعہ آتی ہے؟ نہیں، وہ ان کے رویے سے تنگ تھے، وہ ان کے رویے سے تنگ تھے، ان کی سیاست سے تنگ تھے، وہ ان کے طرز عمل سے تنگ تھے، وہ خود چل کے آئے ہمارے پاس، وہ چاہتے تھے کہ اس کو گرایا جائے۔ یہ سیاسی فیصلہ تھا ہمارا، کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی سازش۔ میں خواجہ آصف صاحب کی کل کی تقریر سے اتفاق کرتا ہوں، پہلے تو وہ فیصلہ کریں کہ کس سے بات کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، میں سمجھتا ہوں وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر جو رکاوٹ ہے 9 مئی میں پہلے ان کو معافی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے سامنے اعتراف کرے، یہ نہیں پاؤں آ کے پکڑے، اعتراف کرے کہ میں نے نواز شریف صاحب کے نااہلی کے لیے، میں نے ان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، میں نے 18 میں وزیر اعظم بننے کے لیے میں نے یہ کارنامے کیے، اس کے میں اعتراف کرتا ہوں۔ سیاسی غلطیوں کا سیاسی لوگ ہمیشہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں اعتراف کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کا رول اس کے اندر جو تھا، ثاقب نثار کا، جنرل فیض کا، کھوسا صاحب کا، جو لوگ اس میں، باجوہ صاحب کا نہیں، ظاہر ہے اس کا بھی ہے، کیوں نہیں ہے۔ ہم نے باجوہ صاحب جب جنرل تھے، چیف آف آرمی تھے، تو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کہا، باجوہ صاحب آپ کا یہ جو سیاسی رول ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم نے اختلاف کا اظہار کیا، یہ ہم نے تنقید کی، بالکل اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ آ کے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہماری ہے نا، یہ ہمارا ادارہ ہے، ہماری ہے، اگر غلطیاں ہوتی ہے تو سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی، ججز بھی غلطیاں کر رہے ہیں۔ بالکل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ثاقب نثار صاحب نے جب عمران خان کی حکومت تھی، ہماری لیڈرشپ سے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھے، اپنی جو کیے ہوئے غلطیاں ہیں ان سے وہ معافی چاہتے تھے۔ یہ نہیں آپ کسی کا گلا کاٹیں، آپ کسی سے ناانصافی کریں پھر آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ آپ قوم کے جا کے بتائیں، وہ بتا دیں، ثاقب نثار بتا دیں کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے غیر آئینی کام کیا ہے، میں نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں فیصلہ دیا، کس کے کہنے پہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی جو آخرت بھی سنور جائے گی، اپنا کردار بھی بچ جائے گا۔ کیوں نہیں، ہم تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہم سے معافی مانگو، قوم کو بتاؤ، قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب سے کس نے زیادتی کی، کیوں زیادتی کی، کیوں میں تو اس سے آگے سوچتا ہوں کہ نواز شریف کو آپ نے کچھ نہیں، آپ نے کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی، آپ نے 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا، تینوں دفعہ کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، پر پاکستان کی سیاست کے محور آج بھی نواز شریف ہے۔ ثاقب نثار کہاں ہے، مشرف کہاں ہے، فیض کہاں ہے، کھوسا صاحب کہاں ہے، عمران خان کہاں ہے، نواز شریف کی سیاست ختم۔ دیکھیں جو راستہ 9 مئی والا ہے، اگر اسی راستے پہ چلتے ہیں، جو پہلے آپ نے سوال کیا کہ جلسہ آپ نہیں کرنے دیتے، تو یہ چاہتے ہیں ملک میں انتشار، یہ ملک میں فساد چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 200 سے زیادہ پیشی بھگتی، کارکن آتے تھے، میں کراچی سے آتا تھا، 200 پیشیوں میں نے اٹینڈ کیا، کبھی ہم نے گملہ توڑا، جب تک وہ پرامن اس کی سیاست تھی۔ حالانکہ جب 2014 میں دھرنا دیا تھا، پرتشدد تھا، انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ حملہ کیا، ہم نے اس کو اجازت دی، ہم تو کوئی پیغام نہیں بھیجیں گے، اچھا، ہم کوئی انتظامی معاملات ہیں، انتظامیہ جو بھی قدم اٹھائے گی ان کا معاملہ ہے،
مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ 9 مئی سے معافی نہیں مانگیں گے، نہ جلسہ کر سکیں گے۔ فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو پاکستان میں انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا، کسی کو جو دوبارہ 9 مئی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایون تو آپ جو بات ہم کر ہم نے اس کا پارلیمنٹ میں احترام کیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں، جو پارلیمنٹ کا بزنس ہے اس میں ان کا رول ہوتا ہے۔ اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، ہم ڈے ٹو ڈے جو ایشو ہیں ان کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی ہم نے ان کو یہ نہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ان کو جس طرح انہوں نے ہمیں پارلیمنٹ میں بے توقیر کرنے کی کوشش کی، پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو غائب کسی ایم این اے کو کیوں غائب کریں گے؟ ایک بات میں بتا دوں، جی ان کے کئی ارکان جو ہے نا وہ مشکوک ہیں ابھی بھی۔ ایک نیا ڈرامہ، ایک نیا پنگا اپنی پارٹی کے اندر، دیکھ لینا وقت آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہم اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ملتے ہیں، وہ بڑا کارنامہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو عمران خان نے جس طرح چیف آف آرمی کی اپائنٹمنٹ میں متنازع بنانے کی کوشش کی، ادارے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح منصور صاحب پہ ایک اچھا جج ہے، ایک آنریبل جج ہے، ہمیں ہمارا کسی جج سے کوئی نہ جھگڑا ہے نہ دوستی ہے، جج کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ اس کا نام لے کر اس کو متنازع بنانا، ادارے کو تقسیم کرنا، یہ میرا جج ہے، یہ تیرا جج ہے، یہ عمران خان چاہتا ہے میرا وہی مجھے میرے چیف جسٹس بنے جو مجھے سڑک سے اٹھا کے لے کے آیا تھا کہ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دوں گا، مجھے وہی جج چاہیے جو کہے گڈ سی یو، گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو، ایسا جج چاہیے نا اس کو۔ تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے نہ اس ملک کے مفاد میں، نہ جمہوریت کے مفاد میں، نہ جوڈیشری کے مفاد میں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جج جو چیف جسٹس بنے گا یہ نہیں بنے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں اپنے رول جو ہے میرا ایز اے پارلیمنٹ جو لیجسلیچر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام ہے قانون بنانا، آئین میں اگر ترمیم کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، اداروں کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کے لیے اور قانون سازی کی ضرورت ہے، تو ہم قانون سازی کریں گے۔ مولانا صاحب سے ہم نے ہمیشہ سرپرستی لی ہے، رہنمائی لی ہے، وہ مشکل وقت میں نواز شریف صاحب کا اس نے ساتھ دیا ہے، وہ مہربان ہے ہمارے، وہ جمہوریت پسند ہے، وہ آئین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اور نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کا آپس میں کبھی بھی ڈیڈ لاک نہیں ہوا ہے، ان کا راستہ سیاسی اختلاف ضرور مولانا صاحب کا ہے، ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے تھے 4.5 سال، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بڑی مہنگائی تھی، بڑے لوگ تنگ تھے، حکومت سے تنگ تھے، ان کے ایم این اے تنگ تھے، مطلب آج کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت جائے، اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت۔ نواز شریف صاحب اس وقت بھی کہتے تھے کہ جو یہ چینی کا ریٹ یا آٹے کا، یہ کیسے غریب کا گھر، تنخواہ دار کا گھر کیسے، پی ڈی ایم کی جب حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ بار بار کہتے تھے۔ وہ 21 اکتوبر کو تمام اپنا سیاسی انتقام، میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اس ملک میں، ایک محسن ہے جو ان سے ناانصافی، جو ان کے ساتھ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، گالی دینے کی کوشش کی، کون سی گالی ہے جو اس کو نہیں دی گئی، اس کی تصدیق کی گئی۔ نواز شریف صاحب کے لیے یہ وزیر اعظم بننا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، یا کوئی اقتدار اس کے لیے کوئی اس کے بعد کوئی اہمیت نہیں۔ ان کی سب سے جو زندگی کا اس کا جیون ساتھی، جو ان کا جو بالکل قریب، جو جس سے ان کی بہت بڑی محبت چھوڑ تھی، چھاڑ کے ان کو آئے ان کو چھوڑ چھاڑ کے آئے، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ آپ نے دیکھا جب اس نے جیل سپرنٹینڈنٹ کا مجھے 2 منٹ بات کرنے دیا، نہ بات کرنے دی گئی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور جو وہ وقت اس نے دیکھا جیل میں، یا نہیں 21 اکتوبر میں وہی بات کر رہا تھا، 21 اکتوبر کو انہوں نے سب کچھ بھلا کے یہی بات کی تھی کہ پاکستان میں آج عوام مسائل کا شکار ہے، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے۔ نواز شریف صاحب آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف جو اس کا بھائی ہے، بیٹی مریم نواز صاحبہ، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، جو بھی میٹنگ کرتے ہیں، انتظامی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ میرے ملک کی عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کریں، بجلی سستی کریں، لوگوں کو جو زندگی کا معیار ہے بہتر کریں، ان کی زندگی میں آسان بنائیں۔ یہی نواز شریف صاحب اسی لیے پاکستان آئے، اسی لیے پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ
ان کی گرفت ہے، وہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا، بجلی سستی کریں گے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری سیاست ہے۔ ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح اس لیے دی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے جب کہا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ہم عوام کو یقین دلا دیں، ہم اس کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آٹے چینی آلو کا بھاؤ کم کرنے نہیں ہے، ہماری ذمہ واری ہے۔ ہمارا شہری اگر آج پریشان ہے، یہ ریاست کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ واری ہے، اس صوبے کی ذمہ واری ہے۔ ہم اس کی ذمہ واری کا احساس ہے، ہم ان کو بہتر کریں گے۔ 11 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آج ان کے وزراء چیف منسٹر اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ میں زیادہ کھاؤں تم نہیں کھاؤ، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، کرپشن پہ جھگڑا ہے۔ آج ان کی بہن جو ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ چیف منسٹر پہ الزام لگا رہی ہے، ان کے وسائل کھا گئے ہیں، ان کے وسائل اپنی پی ٹی آئی کی سیاست کے نظر ہو گئے ہیں۔ کے پی کے کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس لوگوں کو 2 دفعہ 3 دفعہ، میں کہتا ہوں ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کے پی کے بھی ہمارا پاکستان ہے، سندھ بھی ہمارا پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، بلوچستان کے بھی ہمارا پاکستان ہے۔ ہم کسی صوبے کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، زیادتی